نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا جو سیکشن ہے وہ 295A پاکستان پینل کوڈ، اور تھوڑا سا ٹچ کریں گے 153A۔ تو میں اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ جو سیکشن ہے، whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of the citizens of Pakistan by words either spoken or written or by visible representation, insults or attempt to insult the religion or the religious belief of that class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both۔ اب آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی بندہ، ہو ایور کا لفظ جو ہے وہ یوز وہ ہے، جو بھی کوئی کیا کرے، جان بوجھ کر اپنی بدنیتی کے تحت، کینہ پروری کے تحت کسی مذہبی کلاس کی فیلنگز کو، ان کے احساسات کو بھڑکانا، جو پاکستان کا شہری ہو، کسی قسم کے الفاظ جو کہ بولے گئے ہوں یا ریٹن فارم میں ہوں، جو کہ تحریر شدہ ہوں، یا اس کا کوئی خاکہ جو ظاہری طور پر نظر آئے، انسلٹ کرے وہ، یا انسلٹ کرنے کی کوشش کرے اس کے مذہب کو، یا اس کے جو عقائد ہیں مذہب کے بارے میں اس کو، خصوصی کلاس کا لفظ استعمال ہوا ہے، انڈیویجول کا نہیں، پوری ایک کلاس، تو اس کے لیے جو سزا تجویز کی گئی ہے وہ ہے 10 سال یا جرمانہ یا دونوں۔ اس کے ساتھ 153A تھا، اس میں صرف یہ بات ہے کہ اگر ڈیفرنٹ کلاسوں کے درمیان کوئی انمیٹی، عداوت یا دشمنی پیدا کرنے کے لیے ان کی فیلنگ ہرٹ کی جائے، تو اس میں جو لیکوناز تھے یا جو بھی فلاد تھے اس کو پھر پر کرنے کے لیے یہ 295A ہے، اس کو شامل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ قانون جو ہوتا ہے اس کی جو نیچر ہے وہ ٹیریٹوریل ہوتی ہے۔ مثلاً یہی کام کینیڈا میں ہو تو پاکستان پینل کوڈ تو اپنی ہی سرحدوں کے درمیان چلنا ہے نا، کسی اور ملک میں یہ کام ہو
تو اس کے لیے پروٹیسٹ کیا کرتے ہیں، سزا تو نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے صرف سٹیزن آف پاکستان جو شہری ہیں۔ اب آپ دیکھیں جی، بائی ورڈز کا لفظ ہے، کوئی بول کر دے یا تحریری طور پر کر دے یا کوئی نقشہ بنا دے یا کوئی کیریکیچر، کارٹون کی بھی بگڑی شکل ہوتی ہے، وہ کیریکیچر بنا دے ڈیفرنٹ انداز سے، اور پھر اس کی نیت بھی بد ہو، کینہ ہو اس کے اندر، اور وہ جذبات بھڑکائے اس کلاس کے، تو پھر اس کی جو سزا تجویز کی گئی ہے وہ 10 سال ہے۔ پھر ایک بات بہت اہم ہے جو قانون میں لکھی گئی ہے، انسلٹ یا اٹیمپٹ ٹو انسلٹ، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انسلٹ کرے بلکہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو تب بھی اس کے لیے یہی سزا ہے۔ پھر اس کے جو مذہبی عقائد ہیں اس کو اگر چھیڑ چھاڑ کیا جائے، جذبات بھڑکائے جائیں، ان کی فیلنگ ہرٹ کی جائے، آؤٹ ریج کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں پھر اس سیکشن کے تحت آئیں گی۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ مزید تشریح طلب ہیں۔ ورڈ سے کیا مراد ہے، کون سی لینگویج میں، سرائکی، پنجابی، انگلش وغیرہ؟ تو یہاں جو لفظ انہوں نے لکھا ہے میلیشیس انٹینشن، یہ اصل بات ہے کہ جو اس کی نیت ہے وہ میلیشیس ہو، کینہ والی ہو، دشمنی والی ہو، اینمیٹی والی ہو۔ تو وہی الفاظ ہیں، چاہے وہ بولے جائیں چاہے وہ ریٹن فارم میں ہوں۔ اب ریٹن فارم سے کیا مراد ہے، کون سے پین سے ہوں، مارکر سے ہوں، کچی پینسل سے ہوں، سکے سے ہوں، یا کوئی شاعری کی جائے، چاہے وہ انگریزی ہے، اردو، سرائکی، پنجابی، جو بھی ہے وہ ہے، اس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، اس کی جو مذہبی فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہوں، تو ہی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ اینڈ ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ ہم انڈر دس سیکشن۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو 153A کی بات بتائی ہے، اس میں صرف ہے اینمیٹی، ان گروپوں کے درمیان، اس کلاسوں کے درمیان عداوت کو پروموٹ کرنا، پراپوگیٹ کرنا۔ تو یہ جو ہے اس کا جو سزا تجویز کی گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، 10 سال ہوگی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، ایک نظام ہوتا ہے جو کریمنل جسٹس ہے، اپیلیں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک جاتا ہے سلسلہ، لیکن اگر یہ انگریڈینٹ پورے ہیں، یہ عناصر ترکیبی پورے ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ سزا سے پھر نہیں بچ سکے گا۔ بعض اوقات کچھ لوگ کسی کو آگے کر کے یہ کام کرواتے ہیں، سپورٹر کوئی اور ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ ریٹرن کی بات آئی ہے، کوئی کتاب لکھ دی جائے، کوئی بروشر ٹائپ، کوئی اشتہار وغیرہ اس طرح لگا کر دیواروں پر لگا دیا جائے، یا کسی چوک پر اونچا اونچا بول دیا جائے، یا تقریر کے دوران اس طرح کیا جائے، تو یہ تمام جو حرکتیں ہیں یہ ساری پھر اس سیکشن کے تحت آئیں گی اور اس کو پھر سزا بھگتنا پڑے گی۔ اسی طرح انہوں نے لفظ لکھا ہے ریپنٹیشن، اور ایک بات جو ہے وہ جو مزیدار ہے، وہ انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے ڈیلیبریٹ، یعنی جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اسے اس کا پتہ بھی ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے پر کوئی بندہ کچھ کر دیتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے، اور اسے اس کی جو ریمونریشن ہے
یا اس کی ویجز ہیں جسے آپ سیلری کہہ لیں، وہ دے دیتے ہیں اور اسے وہ کام کرواتے ہیں، جبکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیا میں آؤٹ ریج کر رہا ہوں اس کلاس کی فیلنگس کو، ان کے ریلیجن کو، تو اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ جو کسی کی فیلنگ جو ہیں ان کنیکشن ود ریلیجن ہرٹ کرے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات نیت نہ بھی ہو، الفاظ جو ہوتے ہیں، آپ سوسائٹی میں عام طور پر دیکھیں کہ ایک بچہ ہے کہ بزرگ کی بدتمیزی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کی نیت نہ ہو بے شک، تو سمجھا جائے گا کہ اس نے جناب اس کی زبردست انسلٹ کی ہے۔ تو اسی لیے پاکستان پینل کوڈ نے اس کو کور کیا ہے کہ اگر اس انداز سے کوئی شخص کسی بھی کلاس کی فیلنگ ہرٹ کرے گا، اور یہ موڈز بتا دیے ہیں کس انداز سے، ریٹن فارم میں، سپوکن فارم میں، ریپرزنٹیشن کے تحت، اور اس کی نیت بھی بد ہو اور کسی کی فیلنگ ہرٹ کرنے کا اس کی نیت اور ارادہ ہو، تو ہی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ اینڈ ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ ہم۔ وہ پھر بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب میری تو نیت ہی یوں نہیں تھی اور میں تو بالکل درست تھا اور یہ ہے وہ ہے۔ نیت ایکچولی ایسی چیز ہے جس کو میئر کیا جاتا ہے حالات و واقعات سے، کنٹیکسٹ اور سچویشن سے، وہاں سے نیت لی جاتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ کسی کو گالی دیتا ہے، ماں کی گالی دی، اینٹ پڑی تھی اس نے اٹھا کے مار دی۔ اب اس کی مارنے کی نیت نہیں تھی، سڈن پرووکیشن اسے کہتے ہیں، اسے اٹھا کے مار دی۔ ایک شخص ہے، اس نے گالی سن تو لی، اس وقت چپ کر گیا، پھر وہ بازار گیا، اس نے پسٹل خریدا، گولیاں خریدی، پھر گھات میں رہا کہ یہ اس کے راستہ کون سا ہے، کدھر سے جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور کون کون سے اس کے اوقات ہیں جانے کے۔ تو وہ گھات میں بیٹھ کر پھر اسے گولی چلاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی نیت کیا تھی۔ پہلی مثال میں آپ دیکھ لیں، سڈن پرووکیشن میں اینٹ مار دی، بندہ بے شک مار گیا، لیکن اس کی نیت تو نہیں تھی نا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے اشتعال، کسی نے گالی دے دی، کسی نے کچھ کر دیا۔ تو یہ والی چیز جو انٹینشن ہے، نیت ہے، یہ حالات و واقعات سے گیدر کی جاتی ہے، اور یہی حالات و واقعات ہی ہوتے ہیں، یہی کنٹیکسٹ اور سچویشن ہوتا ہے جو اس کی سزا میں کمی یا بیشی کا باعث بنتا ہے، اور اسی سے ہی ہم کر لیتے ہیں کہ یہ جناب واقعی مجرم ہے۔ ملزم اور مجرم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ کسی پر الزام لگانا وہ ملزم کہلاتا ہے۔ جب عدالت وقت کسی ملک کی وہ شواہد کے ساتھ اپنا فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ پھر مجرم بن جاتا ہے۔ شکریہ۔